آپ ذرا غور کریں، اگر یہ نعمتیں اللہ رب العزت ہمیں نہ دیتے تو ہم کیسے زندگی گزار پاتے؟ ذرا اس آدمی سے پوچھئے جس کو اللہ رب العزت نے آنکھیں نہیں دی. ایک مرتبہ ایک نابینا لڑکا تھا، نوجوان تھا، آیا مجھے کہنے لگا جی میرے لیے حضرت دعا کر دیں. تو ایسے ہی دل میں خیال آیا بھئی یہ نوجوان ہے، کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کریں، تو میں پوچھوں تو صحیح کیا دعا کرواتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ بھئی کیا دعا کریں. میرا گمان یہ تھا کہ شاید یہ کہے گا جی کہ میری شادی ہو جائے. لیکن جیسے ہی میں نے پوچھا اس نابینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے کہنے لگا حضرت ابھی بھی مجھے بتانے کی ضرورت ہے میں کتنا بدنصیب انسان ہوں کہ جس کو میں ماں اور باپ کہتا ہوں میں زندگی میں کبھی ان کا بھی چہرہ نہیں دیکھ سکا. اس نوجوان کے آنسوؤں نے مجھے آنکھوں کی قدر سکھا دی. یہ آنکھیں کتنی قیمتی ہیں. قرآن نہیں دیکھ سکتا، بیت اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ والوں کے چہروں کو نہیں دیکھ سکتا. ایک نعمت ہے جس سے بندہ محروم. اس بندے کو دیکھو جس کی زبان کام نہیں کرتی، گنگا ہوتا ہے، اس کے اندر جذبات ہیں مگر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا. جس کی سماعت کام نہیں کرتی وہ اشاروں سے باتیں سمجھتا ہے. ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا اتنا خوبصورت، لاکھوں میں کوئی ایک، رال ٹپک رہی تھی. میں نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے؟ کہنے لگے جی کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا. میں نے باڈی دیکھی تو حیران ہوا، اللہ لاکھوں میں کسی کو آپ اتنی خوبصورت جسمانیت دیتے ہوں گے مگر چونکہ دماغ نہیں تھا منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور اسے اپنا ہوش ہی نہیں. سوچئے اگر اللہ رب العزت دونوں ہاتھ نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہوتے ذرا سوچئے وہ بندہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا؟ پانی پینے میں دوسرے کا محتاج، کپڑے پہننے میں دوسرے کا محتاج، سردیوں میں بستر میں سو جائے تو اپنی رضائی کو ٹھیک کرنے میں دوسرے کا محتاج، جسم کی نجاست صاف کرنے میں دوسرے کا محتاج، ناک صاف کرنے میں دوسرے کا محتاج، کان کھجانے میں دوسرے کا محتاج، چہرے دھونے میں دوسرے کا محتاج. اس کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی؟ ہم نے اپنی زندگی میں ایک مقتول یدین بندے کو دیکھا، اس دن احساس ہوا اللہ دونوں ہاتھوں کا سلامت رہنا آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے دونوں پاؤں عطا کر دی. جن کے پاؤں نہیں ہوتے، کٹے ہوئے ہوتے ہیں، فالج زدہ ہوتے ہیں، ذرا ان سے ان پاؤں کی قدر و قیمت تو معلوم کر کے دیکھیں. یہ تمام نعمتیں اللہ نے بن مانگے عطا فرما دی. کیا اس لیے دی کہ ہم اس کے حکموں کی نافرمانی کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں. آنکھیں دی، قرآن بھی دیا، میری کتاب کو دیکھو گے اور اس سے پڑھو گے. پاؤں دیے تو مسجد بھی بنوا دی، ان پاؤں سے چل کے میرے گھر کی طرف جاؤ گے. زبان دی تو دین کی دعوت کا حکم بھی دے دیا، اپنی زبان سے میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ گے. تو کیا ہم یہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں؟ آج ہم اس بات کو بیٹھ کر سوچیں، یا خواہشات کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، وقتی لذتوں کی خاطر، وقتی مزوں کی خاطر اپنے مالک کو ناراض کرتے پھر رہے ہیں. بچے کو بھی کہیں نا کہ بھائی تمہیں آئس کریم لے کر دیں گے مگر تھپڑ لگائیں گے، تو بچہ بھی ڈیل نہیں کرتا. ہم بچے سے بھی گئے گزرے کہ دنیا کی ان آئس کریموں اور ٹافیوں کے پیچھے ہم اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کر لیتے. یہ جو نیلی پیلی چل رہی ہوتی ہیں غیر محرم،
یہ بھی تو ٹافیاں ہی ہیں نا بچوں والی. ان کی طرف جو نظر اٹھی تو ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی عذاب کو مستحق بنا لیا. اسی کو کہتے ہیں لمحوں نے خطائیں کی صدیوں نے سزا پائی. لمحوں نے خطائیں کی صدیوں نے سزا پائی. www.darsequran.com